صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو امام الائمہ فی الحدیث ہیں، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے مختصر سا ایک وظیفہ، دمہ، سانس کی تنگی، اور اگر آج کے لفظوں میں کہا جائے تو کرونا کے حوالے سے جو سانس کی تنگی ہوتی ہے اور دمہ جیسی تکلیف بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک مجرب عمل، روحانی علاج وہ یہ ہے، چینی کی پلیٹیں لیں اور عرق گلاب اور زعفران ان کو مکس کر کے ان کے ساتھ ان چینی کی پلیٹوں پر کم از کم ایک پلیٹ لازمی ہو، اس پر پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور پھر 3 لائنیں نیچے مزید ان میں لکھنا ہے۔ یہ نقش بن جائے گا اور لکھنا کیا ہے، 9 مرتبہ یا فارقو لکھنا ہے، ہر لائن میں 3 مرتبہ آئے، یا فارقو یا فارقو یا فارقو۔ تو ایک لائن میں 3 مرتبہ، دوسری لائن میں بھی اسی طرح یہ 3 مرتبہ یا فارقو، تیسری میں پھر 3 مرتبہ یا فارقو لکھیں گے، تھوڑا تھوڑا سپیس دے کے۔ تو اس جو چینی کی پلیٹ اور زعفران اور عرق گلاب سے آپ نے جو لکھا، اس میں پانی ڈال کر وہ پانی جو ہے صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ دمے اور سانس کی تنگی کے مریض کو پلائیں، چاہے وہ کرونا کا بھی مریض ہے اس کو بھی پلائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا، اور اس وقت تک پلاتے رہیں جب تک مکمل افاقہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ خود بھی آپ کو ضرورت ہے کیجئے، اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک شیئر کیجئے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں سے کسی بھی فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث شفا ہے، باعث نجات ہے، دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کا ہمارے لیے سبب بنے گا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم ہستی ہیں، صحابیت کا بلند مقام بھی پایا اور علم حدیث کے حوالے سے بہت درخشندہ ستارے ٹھہرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بالکل درست ہے، امام الائمہ فی الحدیث، حدیث کے تمام اماموں کے بھی آپ امام ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ جی علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام یاد الہی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جی آپ کے جب تذکارے مبارکہ آتے ہیں تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کے ایسے عظیم سپوت ہیں کہ علم حدیث کی بھی خدمات سر انجام دیں، اور پھر آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے جی اس حوالے سے، پھر آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اگرچہ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، اس حوالے سے آپ لازمی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ حامدا و مسلیہ انرتیا رحصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلام رودتن فیہن نبی المحترم۔ مفتی صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان اور مرتبے والی ہستی ہیں سبحان اللہ، کہ جس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پیار ہوگا اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لازمی طور پر پیار ہوگا، سبحان اللہ، اور نسبت اور تعلق بھی ہوگا۔ نسبت اور تعلق کی وجہ سے، چونکہ آپ سے کثیر روایات ہیں، سبحان اللہ، تقریباً مختلف اقوال آتے ہیں، 5000 6000 تک جو ہے وہ آپ سے احادیث مروی ہیں، سبحان اللہ، اور صحیح اسناد کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے جو میرا ایک ذوق ہے کہ آج کے دور میں جس کو حدیث پڑھانے والا یا حدیث بیان کرنے والا اس کو ایک خاص لقب دیا جاتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہوں، اور سب سے بڑے شیخ الحدیث، سب سے بڑے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے نامی اسم گرامی کی طرف ہم غور کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کا اصل نام کیا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کا اصل نام جو حلیت الاولیاء والوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام یا تو عبد الشمس تھا ٹھیک ہے، یا عبد الرحمن تھا، جی ان دونوں میں سے آپ کا کوئی ایک نام تھا۔ صحیح، اچھا، آپ کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں پڑا؟ یہ جو ہراتن ہے نا، یہ کہتے ہیں بلی کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو بلیاں پالنے کا بڑا شوق تھا، جی، تو
تو یہاں سے پتہ چلا کہ بلیاں رکھنا یا پالنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ کرام کی سنت بھی, ان سے پیار کرنا, ان کا خیال رکھنا, یعنی جانوروں کا بھی خیال خیال رکھنا. تو آپ نے نا وہ یہ اپنی آستین میں ایک بلی چھپائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ, کہ اے بلیوں والے. تب سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ابو ہریرہ پڑ گیا. سبحان اللہ. یہ آپ کے نام کی وجہ یہ مشہور ہو گیا. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, یہاں بھی ایک عجیب بات ہے اور بڑی ذوق والی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جو لقب عطا فرمایا, جس کو جس نام سے پکارا, اس نے اسی میں فخر محسوس کیا اور اس کو اپنایا. اور آگے بڑھ کر جو مزید معاملات یہ ہیں کہ جو حضور نے نام فرما دیا اس کا اثر بھی پھر ان میں ظاہر ہوا. سبحان اللہ. چلتے چلتے میں ایک اور بات یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے, آپ کی بے شمار کنیتیں ہیں. ابو الحسن بھی ہیں, ابو الحسین بھی ہیں, ابو الحسنین بھی ہیں, لیکن آپ کو سب سے زیادہ جس کنیت سے پیار تھا وہ ابو تراب ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول ہیں, ان کا نام, اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد نبوی میں آپ لیٹے ہوئے ہیں, قم یا ابا تراب. حضور نے شاہ فرمایا تھا نا کہ وہ جب آپ کے کندھوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی آپ کی پشت پہ, تو آپ نے فرمایا کم یا ابا تراب, کہ اے مٹی والے یا ابو تراب کے والے ذرا اٹھ جائیے. تو آپ جب اٹھ گئے تو پھر اس وجہ سے فرماتے جتنی بھی کنیتی تھی یہ جو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا نا, تو بلکہ جو آپ کو ابو تراب کہتا آپ اس کو دعائیں دیتے ہیں, خوش ہوا کرتے. سبحان اللہ. اچھا ایک صحابی رسول ہے, اب ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے جی, لیکن جس طرح حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ مشہور ہے نا, اسی طرح ان کا بھی نام کچھ اور ہی مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا نام ہے حضرت سفینہ. ٹھیک ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ان کا اصل نام کچھ اور ہے, تو سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. سبحان اللہ. اچھا اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 2 آدمیوں کا سامان اٹھایا ہوا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ وہ ہمارا سفینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ہماری کشتی آ رہی ہے, لنگر اٹھانے والا آ رہا ہے. اس نام کی برکت اتنی ہوئی, وہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اتنا ارشاد فرما دیا تو میں 10 بندوں 20 بندوں کا سامان اکیلا اٹھا لیا. سبحان اللہ. اور یہ غالباً وہی صحابی ہیں شیر جن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور شیر بھی جو ان کا غلام بن جاتا ہے. شیر کہتا ہے کہ بلکہ شیر جب سامنے آتا ہے تو حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر مجھے راستہ دے دے, تو جانتا نہیں ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں. تو وہ شیر خود چل کر جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے نا, شیر بھی اس کا ادب کرتا ہے. ساری کائنات اس کا ادب کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بے شمار احادیث مروی ہیں, اور ایک حدیث ایمان افروز ہے. آپ یمن کے رہنے والے تھے جی, اور یمن کے رہنے والوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک غریب گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. آپ کوئی بہت زیادہ امیر گھرانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا جی, اور ایک ہی والدہ تھی. تو پھر آپ نے اسلام قبول کیا یمن میں ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے. پھر غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا, آپ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو آپ ہر وقت یعنی جب مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف, جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو والدہ کو بھی آپ ساتھ لے آئے. بالکل ٹھیک. تو وہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی, چونکہ پیچھے والدہ کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بچہ مسلمان ہو اور والدین غیر مسلم ہوں, تو جس طرح ادب مسلمان والدین کا ہے اسی طرح غیر مسلم کا بھی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس میں صرف والدین کی ایک بات نہیں ماننی ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ کہیں کہ واپس آ جا, دوبارہ جو ہے وہی مذہب اختیار کر لے, یا شرک والی بات کہیں تو وہ نہیں ماننی ہے. اس کے علاوہ ان کا ادب و احترام اسی طرح ملحوظ خاطر رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے ذہن میں اپنی والدہ کا خیال آتا. تو ایک دن عرض کر ہی دی, کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میری کل کائنات میری والدہ ہے, اگر وہ بھی اسلام قبول کر لیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے, اور جیسے حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. سبحان اللہ. وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میری والدہ جو ہیں وہ اسلام قبول کیسے کرتی ہیں, حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہیں یا میں پہلے پہنچتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی, اے ابو ہریرہ
ذرا ٹھہرو میں غسل یا وضو کر رہی ہوں. جی. تو جو جب باہر تشریف لائیں تو انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا سبحان اللہ اللہ، وحدہ لا سبحان شریک. اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ سبحان فرمایا جنہوں نے وہاں گورے گورے ہاتھ اٹھائے تھے وہی آ کر مجھے کلمہ پڑھا کے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی وہ خوشی کتنی دیدنی ہوگی، حضور کی بارگاہ میں آئے. آپ کا جو شمار ہے نا، جی. اب صحابہ کرام کی کچھ طبقات ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کچھ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، کچھ فتح مکہ کے بعد والے ہیں، جی. کچھ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں. اب ان کے علیحدہ علیحدہ مراتب ہیں. صحیح. آپ کا شمار جو ہے وہ اصحاب صفہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اصحاب صفہ والے کون تھے؟ حلیۃ الاولیاء والوں نے پورا ان کا ایک باب باندھا ہے، ان میں آپ کا تذکرہ کیا ہے. اصحاب صفہ والے وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار سارا کچھ دین کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ جو صفہ کا چبوترا تھا جی. جو آج بھی حجرہ عائشہ کی بیک سائڈ پہ ہے، حضور کے قدمین شریفین ہیں، جی. اور یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ چبوترا ہے. وہاں پر آج بھی لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں. یعنی جو ہر لمحہ ہر لحظہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. اور مفتی صاحب یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی حضور کی تھی. سبحان اللہ. ان کے اخراجات، ان کی ساری ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. تو آپ کا شمارہ صحابہ صفہ میں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پہ تو سبھی پلتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے. ان کا اوڑھنا بچھونا ہی حضور کے فرامین کو یاد کرنا تھا، سبحان اللہ. قرآن کی آیات کو یاد کرنا بے تھا. شک. تو سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک نے بہت ستایا ہوا تھا، تو میں راستے میں بیٹھ گیا. جی. تو کہتے ہیں کہ خواہش یہ تھی کہ کوئی مجھے لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے. کتنے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آئے. تو میں نے ان سے بہانے سے قرآن کی آیت کے متعلق پوچھا، حالانکہ مجھے اس کا معنی اور مفہوم آتا تھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ مجھے اس کا معنی اور مفہوم بتایا، وہ چل دیے. اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے. کہتے ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا، خواہش یہ تھی کہ شاید یہ میرے چہرے کی رنگت دیکھیں گے، میری بھوک کو محسوس کریں گے، تو یہ مجھے ساتھ لے جائیں گے. کہنے لگے کہ میں نے ان سے بھی یہ عرض کی، انہوں نے بھی آگے سے یہی فرمایا، انہوں نے معنی مفہوم بتایا، وہ چل دیے. چونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی غیب دان نبی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو حاجت کو پیش کر دینا چاہیے. بالکل صحیح. چونکہ علیم و بذات صدور تو اللہ کی ذات ہے، یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللہ کی عطا سے ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے. فرماتے اتنے میں بھوک سے نڈال ہو گیا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے ٹھنڈک تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا چہرہ دیکھا کہ رنگ زرد ہے تو وہ فوراً سمجھ گئے. تو کہنے لگے اے ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک ستا رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ لے گئے. تو جب ہم ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ سارے صحابہ صفہ والوں کو بلا کے. ایک روایت میں وہ دودھ پیش بھی کیا گیا. میں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ سارے صحابہ صفہ والوں کو بھی لے آؤ. ٹھیک ہے. وہ بھی سارے آ گئے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دودھ پلایا. سبحان اللہ. ایک پیالہ تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا. سبحان اللہ. سب کو دودھ پلایا. فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پی. فرماتے ہیں میں نے پیا. فرماتے ہیں اور پی. کہتے ہیں میں نے اور پیا. کہتے ہیں اور پی. کہتے ہیں میں نے اور پیا. کہتے ہیں بالآخر ایسا ہوا کہ میرا پیٹ بالکل بھر گیا، سیر ہو گیا. اور میں نے حضور سے کہا حضور بس بس اب اور نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس عشق اور محبت کی داستان کو بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. ایک تو وہ جام شیر ہے نا جو ہم پیتے ہیں. فرماتے ہیں ایک وہ جام شیر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ایک ہوتا ہے، اب یہاں پر لطف کی بات اس شعر میں یہ ہے، ایک ہوتا ہے دودھ سے منہ بھر گیا. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ دودھ سے منہ بھر گیا.
جب بھر جاتا ہے نا اس کا معنی ہے کہ دودھ ختم ہو گیا، فرماتے نہیں دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی کیا کہا بس اب اور نہیں چاہیے، یعنی دودھ موجود تھا لیکن منہ پھر گیا، فرمایا کہ اب مزید دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حافظے کے متعلق جو بہت ہی مشہور و معروف روایت وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتا اور میرا شوق یہ ہوتا تھا کہ حضور جو بھی فرمان جاری فرمائیں میں اس کو فوراً یاد کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ بعض کا ایسا ہوتا کہ حضور کا فرمان مجھے بھول جاتا۔ ایک دن میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کے فرمان یاد کرنے کا مجھے شوق بھی بہت زیادہ ہے لیکن میرا حافظہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کو یاد کر لوں، تو آپ دعا فرمائیں میرے لیے کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ دو روایتیں ہیں، جانتے ہیں کہ حافظہ بھی وہیں سے تیز ہونا، یہ سارا کچھ مفتی صاحب اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ صحابہ کرام کا طرز زندگی یہ تھا کہ ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ بھی عرض کیا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مفتی صاحب دیکھیں یہ ایک اور لطف کی بات ہے کہ جب خطبہ حجت الوداع کا موقع تھا تو صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، تو حضور نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بے شک۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا آج جمعے کا دن ہے، فرمایا آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ سب کو پتہ تھا آج جو ہے وہ 10 ذی الحج ہے، بالکل صحیح، لیکن اس وقت فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح اور بھی حضور فرمایا کون سا میدان ہے؟ سب کو پتہ تھا عرفہ کا میدان ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے بعد جو فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں تھا جمعے کا دن ہے؟ فرمایا پتہ تھا۔ کہا آپ کو پتہ نہیں عرفہ کا میدان ہے؟ کہا پتہ تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے 10 ذی الحج تھا؟ کہا پتہ تھا۔ فرمایا پھر بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہم نہیں جانتے تھے کہ حضور کی منشا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اگر فرما دیتے نا کہ آج ہفتہ ہے اتوار ہے تو رب کعبہ کی قسم آج ہفتہ یا اتوار ہی ہوتا۔ حضور اس کو کوئی اور مقام کا نام دیتے، یہ اور مقام ہی ہوتا، اس کو کوئی اور طریق کہتے، حضور وہی طریق کہتے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز زندگی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور صحابہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آس پاس پانی بھی نہیں ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ یہاں زمین سے پانی نکل بھی نہیں سکتا ہے، بالکل صحیح۔ اس کے باوجود حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اپنی گوری گوری بے مثل 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر لطف کی بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پنجاب رحمت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، سبحان اللہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، سبحان اللہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو ہماری دھرتی ہے اس کو پنجاب کہتے ہیں۔ اس کو پنجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں 5 دریا بہتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اب سوکھے ہوئے ہیں، غیروں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے لفظ پنجاب کو کن لفظوں میں فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ مفتی صاحب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عصا لگاتے ہیں تو 12 چشمے پھوٹتے ہیں، 12 چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن وہاں اور یہاں فرق ہے، کلیم حبیب میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اے موسیٰ اٹھیے، عصا ماریے، وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا ماریے، پھر وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ بالکل صحیح۔ لیکن زمین سے پانی کا جاری ہونا یہ تو عقل میں آتا ہے، صحیح، لیکن یہاں فرمایا حبیب آپ کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انگلیوں سے پانی کا جاری، آپ کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عصا مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جسم جو ہے اس میں خون ہے تو آنا تو خون چاہیے، وہ پانی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ حضور کا معجزہ ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ چلیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف، بات کہاں سے ان کے حافظے کا بھی ذکر ہوا اور پھر وہ حافظہ کیسے کبھی ہوا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، محبت کی بات جہاں بھی نکل گئی ان کے کوچے میں ہی رہی، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ، آپ نے کپڑا پھیلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہوا میں سے کچھ جو ہے وہ اس میں ڈالا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو لپیٹ لو اور اس کو سینے سے لگا، اشارہ فرمایا، بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، بالکل ٹھیک، انہوں نے کپڑا لپیٹا اپنے سینے کو لگایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اور کوئی بھول جاتا تو بھول جاتا، سبحان اللہ، لیکن جب حضور نے وہ کپڑا مجھے دیا جیسے میں نے سینے سے لگایا نا، سبحان تو اللہ، پھر میں کبھی حدیث کو نہیں اور بھولا۔ خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث مجھ سے لوگوں نے سماعت کی ہیں، وہ لوگ روایت کی مجھ سے جو ہے وہ فرمان سنا کرتے تھے۔ مفتی صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ جی، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو عزت، عظمت، شان دی ہے وہ حضور کی غلامی نے دی ہے، سبحان اللہ، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور اس بارے میں ایک بہت خوبصورت روایت ہے، جی تو وہ میں یہاں پر بیان کرنا جی چاہتا ضرور۔ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ صرف روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر جی، میں غزوان کی بیٹی کا ملازم تھا، غزوان کی بیٹی کا جی، ملازم تھا، تو ان کی سواریوں کی دیکھ بھال کرنی، ان کے گھر کی پہرہ داری کرنی، جی، ان کے جانوروں کو چارہ ڈالنا اور ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلنا، یہ میرا شغل ہوا کرتا تھا، اور بدلے میں مجھے کیا ملتا تھا؟ صرف 2 وقت کا کھانا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ایک پھر وہ وقت آیا کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ، اسلام نے مجھے عزت سے نوازا، اور وہی غزوان کی بیٹی پھر میری زوجہ بنی، سبحان اللہ، اور جن سواریوں پر وہ سوار ہوتی تھی پھر میں بھی ان کے اوپر سوار ہوتا بے تھا، شک۔ جو کھانے وہ کھاتی تھی پھر وہی کھانے میں اگرچہ کھاتا اسلام کے ابتدا میں بھی آپ نے مصائب اور یہ چیزیں، آزمائشیں برداشت کیں، جیسے صحابہ صفہ بعض اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیا کرتے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا، غالباً اس میں سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے، کہ چادر جو ہے وہ تن ڈھانپنے کے لیے وہ مکمل موجود نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ کرتا اس طرح پہنتے تھے تو وہ پنڈلیوں تک ہی ہوتا تھا، یعنی صرف سطر جو تھا نا وہ کور کیا وہ کور ہوتا تھا، اضافی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، اور کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے، بالکل بھوک سے نڈال ہو جاتے تھے۔ بے شک، مفتی صاحب، علم دین حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل صحیح، آج بھی وہی روایات موجود ہیں، گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بھی چھوڑنا رشتہ پڑتا دار ہے، چھوڑنے پڑتے ہیں، ماں باپ والدین بھی کو، چھوڑنے پڑتے ہیں، جدائی بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، مدارس کے اندر اپنے کپڑے بھی خود ہونے پڑتے ہیں، اپنا خیال بھی خود رکھنا پڑتا ہے، صحیح، اور پھر کہیں جا کر جو ہے وہ شخص عالم دین بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، آج لوگ علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے لباس کے اوپر، ان کے رہن سہن کے اوپر، لیکن ان کے ماضی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کن تکالیف سے گزر کر انہوں نے دین حاصل کیا۔ پھر دین جو ہے نا وہ انسان کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے جو دین کے ساتھ مخلص ہو۔ بے شک، صحابہ کرام نے اسلام کو جو دیے تھے تو بدلے میں کیسر و کسرا کی سلطنتیں ملی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام جو ہے وہ کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غربت کا بہت یہ بھی عالم تھا، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں روزہ رکھتا تو افطاری کے لیے میرے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا اللہ تھا۔ اکبر، فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس 15 کھجوریں تھیں، جی، تو کہتے ہیں کہ ان سے میں نے روزہ افطار کیا، تو پھر 5 کھجوروں سے روزہ افطار کیا، پھر اگلے دن میں نے پھر روزہ رکھنا تھا، جی، تو 5 کھجوریں جو ہے وہ میں نے پھر سحری کے لیے رکھ لیں، اور 5 کھجوریں پھر افطاری کے لیے رکھ سبحان لیں، اس طرح 15 کھجوریں پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جی، آپ کو گورنر بنانے کی آفر ہوئی، اور آپ گورنر رہے بھی ایک علاقے کے، بالکل ٹھیک، اور اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی شاہانہ زندگی بسر نہیں کیا، آپ نے فقر کو ہی اختیار کیا۔ سبحان اللہ، تو جب آپ کو گورنر کی آفر ہوئی نا تو آپ نے فاروق اعظم کو جو ہے وہ انکار کر دیا، کہا کہ میں یہ منصب نہیں سنبھال سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ تو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب گورنر جیسے عہدے کو قبول کیا تو پھر تو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے 3 باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک روایت میں آتا ہے مجھے 2 یا 3 باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ تو نے 5 کیوں نہیں کہا؟ 2 یا 3، تو نے 5 کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک تو ہے، بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے کہا، اس لیے کہ جتنا مجھے علم ہے اس سے بڑھ کر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک، عدل سے کام لینا چاہتا ہوں۔ پھر آگے آپ نے مزید فرمایا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہتا، جی، مظلوم کی دادرسی کرنا چاہتا ہوں، جی، اور کوڑے کھانے سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک، اور غریب اور غربا اور فاقہ کشوں کی مدد کرنا چاہتا سبحان اللہ، سبحان ہوں۔ میں اس لیے جتنا مجھے اللہ، آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ سبق یہ ہے۔ بہت بڑا ہے، اور آگے چل کر میں ایک اور روایت بیان کروں گا، اور وہ بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان تمام جو خدمات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح آپ نے بھی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام ہی کے لیے گزاری، اسلام ہی کے لیے قربان کر دی۔
جی ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم ہستی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، معیت، رفاقت حاصل رہی، اور پھر خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین، ان کے عہد مبارکہ بھی آپ کو نصیب ہوئے۔ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، نام آپ لازمی لکھا کریں، نام نہیں لکھا۔ ٹوڈیز کہتے ہیں، ٹوڈیز یوم امام نورانی علیہ رحمہ، غالباً امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ ان کا یوم وصال۔ غزوہ احد جو ہے 15 شوال المکرم ہے، اور یوم تکبیر ہے۔ پاکستان جو ہے اٹامک پاور بنا آج کے دن، یعنی اپنا اظہار کیا، اور کہتے ہیں کہ جمعہ پریئرز میں یاد بھی کیا جائے، دعا بھی کی جائے۔ چلیں جی، انشاءاللہ آپ کا میسیج جو ہے وہ ہم نے پہنچا دیا، اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ ایک اور ہمارے لسنر، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے جی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خوشحالیاں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، افتخار ڈوگر ہیں ہمارے ساتھ، بابا نون ہیں، غلام رسول ہیں، علی عباس ہیں، احمد ہیں، غلام حسین ڈوگر ہیں، آپ کا شکریہ۔ شہزاد صاحب ہیں، ٹائیفائڈ بخار کا انہوں نے روحانی علاج پوچھا۔ اس حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یا غفورو یا غفورو یا غفورو کاغذ پر 3 مرتبہ لکھ کر گلے میں اس کو باندھ لیں، کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کر، اور دوسرا یہ ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر تا اعداد میں درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں یا کسی بھی کام کے بارے میں سوچتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوتا، جاب کے لیے اپلائی کروں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور ایک اور لسنر ہے، ان کا بھی اسی طرح کا ہی سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں جو ہیں، ان کا نام طارق علی ہے، اپنے لیے کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ دونوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں 3 نفلی روزے رکھیں، اور فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ روزانہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیے، اور پھر اشراق کے جو نفل ہیں وہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر اگر آپ چاہیں تو یا مسبب الاسباب، اس کو کثرت سے پڑھیے، اور درود پاک کی کثرت کریے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے طلاق کے بارے میں، ضلع خوشاب سے ہیں مدثر حسن صاحب۔ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس میں عید والے دن میٹھا نہیں پکایا جائے گا، اور عید اس طرح خوشیوں بھری نہیں منائی جائے گی۔ ایک تو یہ ان کا کویشچن۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ جو طلاق جو عدت ہے، اب اس میں 3 چیزیں، طلاق یافتہ جو ہے، یا بیوہ ہے، یا حاملہ ہے، تو ان دونوں کے سوالوں کا مختصر سا آپ جواب انہیں لازم مفتی صاحب، یہ نا ایک رسم بنی ہوئی ہے اور شریعت کے بالکل منافی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں سوگ صرف 3 دن کا ہے، بالکل صحیح ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے، اور یہ میٹھا نہیں پکانا، نئے کپڑے نہیں پہننے، اور میٹھا کھانا تو بلکہ عید کے دن سنت ہے، اور پھر نئے کپڑے نہیں پہننے، اس دفعہ عید نہیں منانی، تو یہ رسمیں جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کا قرآن و حدیث کی روشنی سے کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پر سوگ 3 دن ہی، عام طور پر 3 دن تک سوگ ہے، تو اس میں بھی یہ ممانت نہیں ہے کہ میٹھا 3 دن میں نہ پکائیں، اس میں بھی آپ پکا سکتے ہیں میت کے صالح ثواب کے لیے، بالکل تو قرآن و حدیث کے بالکل یہ منافی ہے، ایسی کوئی ممانت نہیں۔ ہاں، جو سوگ زیادہ دن کا ہے وہ بیوی کے لیے ہے، جس کا بھی ذکر جی، وہ ابھی اس کا ذکر آئے گا۔ جی، اچھا، وہ اس طرح سے ہے کہ اب جو عورت بیوہ ہوتی ہے نا جی، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، نمبر 1، یا تو اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ بیوہ کہتے ہیں، یعنی عدت کی 3 صورتیں، عدت کی 3 صورتیں ہیں۔ جی، اگر شوہر فوت ہو جائے تو وہ بیوہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت جو شریعت مطہرہ میں ہے وہ ہے 4 ماہ 10 دن۔ بالکل ٹھیک، ناظرین، 4 ماہ 10 دن، تو یہ عدت ہے، تو اس عدت میں وہ غیر محرم کے سامنے نہیں جائے گی، اور زیب و زینت نہیں کرے گی، اور اس کو نکاح کا پیغام بھی ان ایام میں نہیں دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔
آگے ہے دوسری اور صورت بغیر کسی شرعی عذر کے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے مطلقہ، وہ عورت کے جس کو طلاق دے دی گئی ہو، ٹھیک ہے. تو اس کی مدت ہے تقریباً 3 مہینے. اس کو 3 حیض جو عورتوں کی ماہواری آتی ہے، تو وہ 3 حیض جب پورے ہو جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر عورت حاملہ ہے تو اگر اس کو طلاق دے دی گئی ہے تو جیسے بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے، چاہے وہ 2 9 دن میں مہینے ہو لگ جائے، جائے. یا 7 ماہ میں ہو یا 5 ماہ میں ہو، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، تو جیسے بچے کی پیدائش ہوگی وضع حمل اس کو بالکل کہتے ہیں، صحیح. تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. بے شک. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ تبسم صاحبہ ہیں اور انہوں نے رسولی کا وظیفہ پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا، دوبارہ بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین پڑھیں، اور پھر الرحیم 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 3 مرتبہ یہ پڑھیں. یعنی یہ 1 مرتبہ و 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے کم از کم. اور اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے صبح شام پیتے رہیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. یہ دعا کے ساتھ علاج ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوا کے ذریعے بھی، وہ بھی سنت نبوی ہے، وہ بھی علاج کروائیے. محمد طیب حسن صاحب ہیں تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین. سلام بھی کہا جی، وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ وضاحت فرما دیں کہ فرانس اور اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیسے کیا جائے. جس حوالے سے مکمل میری گفتگو موجود ہے یوٹیوب چینل جو ہے یاد الہی، اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. غالباً اس میں مقامات مقدسہ کی فضیلت کے حوالے سے جو پروگرام تھا، یہ اس سے پہلے ایک پروگرام تھا، اس میں یہ ساری وضاحت موجود ہے. اس کے علاوہ گوگل پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جیوش پروڈکٹس، فرانس پروڈکٹس، یہ لکھ کر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں ان پاکستان میں ان کی کون کون سی پروڈکٹس آ رہی ہیں، تو بالکل آپ سرچ کر کے بھی ان کے بارے میں پتہ چلا سکتے ہیں. رافضیت اور خارجیت کے بارے میں فرق کا آپ نے پوچھا ہے جی. رفض کا لفظی معنی ہے جو چھوڑ جائے اسلام کو، علیحدہ ہو جائے. خارجی کا معنی ہے جو اسلام سے خارج ہو جائے. جو مختصر سے معنی ہیں یہی بتا دیے. اور اصل میں یہ 2 فرقے تھے جنہوں نے اسلام سے قطع تعلقی اختیار کی. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے عہد مبارکہ میں یہ علیحدہ ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے. اور حتیٰ کہ خارجی تو ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو معاذ اللہ غیر مسلم قرار دے دیا، حالانکہ خود وہ غیر مسلم تھے. اسی طرح رفض کا بھی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں سے، وباؤں سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خصوصاً ان کے وصال اور ایک واقعہ آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے. ان 2 چیزوں کا لازمی ذکر کر دیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ الطبقات الکبریٰ کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے علی بن سعد کے حوالے سے جی، اور مجھے بڑی پسند ہے، یہ بالکل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم 6 چیزیں دیکھ لو جی، تو اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دو. یعنی 6 چیزیں ایسی آ جائیں گی کہ لوگ کہیں گے کہ یار اس سے اچھا یہی تھا کہ ہم دنیا میں ہی موجود نہ ہوتے. اللہ اور آپ تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان سے مجھے پہلے اٹھا لینا. اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. جب یہ 6 چیزیں آ جائیں، مفتی یہاں پر یہ بھی ہے کہ موت کی جو ہے وہ تمنا نہیں کرنی، لیکن اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ جب ایسے فتنے برپا ہو جائیں تو اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے. وہ 6 چیزیں جو ہے وہ ان کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہنے لگے کہ جب بیوقوف حکمران ہو، وہ یہ عام ہے، بالکل تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد جب فیصلے بکنے لگیں، جب عدلیہ ہی، ججز ہی، سبھی وہی بکاؤ مال بن جائیں. پھر آگے فرماتے ہیں جانیں محفوظ نہ رہیں. کہاں محفوظ ہیں؟ نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں جب رشتے کاٹے جائیں. بالکل ٹھیک. بہن سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، بالکل یہی معاملات ہیں. آگے فرماتے ہیں جب قوم کے محافظ قوم کے لٹیرے بن جائیں. اور پھر آگے والے فرماتے ہیں اور جب لوگ قرآن مجید گا کر پڑھنے لگیں. اور یہ سبھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے تو پھر ایک ہوشہ نشین ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ مولا میرے ایمان کو سلامت رکھنا. اور باب الفتن پڑھ کر دیکھے تو اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. بے شک. آخر کے اندر میں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
آپ کا جو خطبہ ہے نا جی جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا بے شک، وہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑا خوبصورت اور اس میں اسلام کا حسن بھی ہے اور ان لوگوں کو ناز کرنا چاہیے کہ جن کو اسلام کی دولت ملی ہوئی بے شک. یہ 6 چیزیں جو بیان کی اور ابھی خطبہ، یہ ہمارے لیے اصل میں یہ حقیقی طور پر مشعل سبق ہے آج کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا تذکرہ تو ہو گیا. جی اصل ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کسی شخصیت کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، جی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی نصیحتیں بھی یاد رکھنی وہ چاہیے. خطبہ یہ مختصر میں کرتا ہوں. جی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ممبر رسول پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے جی اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے ابو ہریرہ کو ایمان کا نور عطا سبحان فرمایا. اللہ. بے شک، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی. بے شک. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے احادیث مصطفیٰ سبحان میرے اللہ. سینے کے اندر موزن فرمائی. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ابو ہریرہ پر احسان سبحان فرمایا. اللہ. بے اور شک، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے غزوان کی بیٹی کو میری زوجہ بنایا، حالانکہ ایک وہ وقت تھا کہ میں اس کا ملازم تھا، غلام تھا اس کا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ہلاکت ہے عربوں کے لیے. مصعب یہ غور کرنے والی بات جی آج کے معاملات پہ تو منطبق ہے. جی فرماتے ہیں ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر اور برائی سے جو قریب آ چکی ہے. بے شک. اور فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے کہ لڑکوں کی حکمرانی ہے. یزید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب لونڈے جو ہے وہ حکمران بن جائیں گے، جب ممبر رسول پر باندر ناچنا شروع ہو جائیں گے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. استغفر آگے پھر فرمایا گیا کہ کیونکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے جی اور محض غصہ کی بنا پر لوگوں کو قتل کریں گے، اللہ دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اپنی ذات کے لیے کریں گے. جی. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے اہل فارس، اے عربی اور اجمی لوگوں، خبردار اس بات کو ذہن میں رکھنا، جی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب علم اٹھ جائے گا لیکن اس وقت بھی علماء موجود ہوں گے. سبحان اللہ. صرف 1 منٹ کے اندر میں ایک اور بات عرض کرنا. ایک شخص نے مکان تعمیر کیا اور آپ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں اس کے اوپر کیا لکھواؤں؟ ٹھیک ہے. تو آج لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ایسے، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر لکھ ہر مال فلاں ہونے والا ہے، ہر چیز کو موت آنے والی ہے، بالکل صحیح. اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا یہ 3 چیزیں لکھوا. ایک شخص گزرا عربی، وہ کہنے لگا کہ ہلاکت ہو، یہ تو کیا بول رہا ہے، اس نے نیا مکان بنایا ہے. تو جس نے مکان بنایا تو اس نے کہا خبردار ابو ہریرہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، سبحان اللہ. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بے شک بے شک. جی ناظرین 59 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی، اور آپ نے یہ دعا مانگی کہ جو وہ بے وقوفوں کی، بچوں کی، لڑکوں کی حکومت آئے گی اس سے پہلے میرا وصال ہو جائے. اللہ نے وہ دعا مستجاب فرما دی. آپ کا وصال 61 ہجری سے، واقعہ کربلا سے پہلے ہی 59 ہجری میں ہوا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد